الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواہ الترمذی. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں دو نبیوں کا خاص طور کے پر تذکرہ ہے اور تفصیل کے ساتھ. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام. دیگر انبیاء کے مقابلے میں ان نبیوں کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ہے. ہر کسی کا مقام اور مرتبہ جدا جدا ہے. قرآن نے حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے، اس میں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. یہ دعوت و تبلیغ کی فضیلت، اہمیت بتاتی ہے، استقامت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے مشن اور اپنے مقصد کے لیے کتنی محنت کرنا چاہیے. اور یہی اصل میں مقصود ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دو مرتبہ کسی کو کچھ کہا، وہ نہیں مانتا، چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان اس کے تعلق سے برائیاں بیان کرنے لگے. نہیں، ہمارے اسلاف میں کتنے ایسے ملتے ہیں جو ایک بندے کی اصلاح کے لیے برسوں اس کے پیچھے لگے تھے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کا عقیدہ سدھر جائے، اس کے عمل کے اندر جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے. جیسا کہ ایک بہترین ڈاکٹر وہ کبھی ہار نہیں مانتا، وہ مکمل کوشش کرتا ہے آخری ٹائم تک کہ پیشنٹ کو اس کے مرض سے نجات مل جائے. یہ اس کا کمال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو مار دیا جائے یا اس کو دوا دینا بند کر دیا جائے. نہیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اس کی صحت اور اس کی بیماری کے لیے کیا فکر کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی یہ محنت جو دعوت و تبلیغ کے لیے تھی، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین مقدمہ ہے اور بہترین مثال ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کس قدر محنت کرنا چاہیے. دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان کو اپنی قوم سے کس قدر مشکلات اور آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. کہنے کا مقصود یہ کہ انسان جب اس راہ کے پر چلے گا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. بہت مشکلات، بڑی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مثال ہے، نمونہ ہے کہ اس راہ میں تکالیف بہت آنے والی ہے اور اللہ کی خاطر صبر کرنا ہوگا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر محض اللہ کی خاطر ہو، لوگوں کی خاطر نہیں، دنیا کی خاطر نہیں، اللہ کے لیے. آپ دین کا کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر آپ صبر بھی کیجئے گا تاکہ اس صبر کا بہتر بدلہ اللہ کے ہاں آپ کو مل سکے.
یہ مقدمات ہے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے لا کر بیان کیے ہیں۔ اب آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے کملی پوش اٹھ اور اپنی قوم کو خبردار کر، قم فانذر، اور انہیں وارن کر دیجئے، تنبیہ کر دیجئے۔ دنیا خواب غفلت کے اندر سوئی ہوئی ہے، اب اس خواب غفلت سے انہیں بیدار کر کے آخرت کی منزل کی جانب رواں دوا کرنا ہے۔ یہ ہے مقصود جو یہاں لا کر بیان کیا گیا ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کا اصل مقصود یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اور اس کی ایک بہت شاندار مثال آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا۔ ایک سوڈانی جیسا حبشی عورت جس کو کہا جاتا ہے، وہ عورت تھی جسے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ان کے شاگرد مشتاق ہو گئے، شوق پیدا ہوا کہ آخر وہ کون ہے جو جنتی ہے، اور جنتی وہی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ جب وہ حبشی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو کہا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس دورے کے پڑنے کے بعد میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہو اور اس کے پر صبر کرو گی، جو بیماری اللہ نے تم کو دی ہے اس کے پر صبر کرو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ آج بھی ہمیں بہت ساری بیماریوں سے جوجھنا پڑ رہا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی اور قسم کی بیماریوں کا اندر مبتلا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو اگر بیماریوں کے پر صبر کیا جائے، علاج کرنا ہے لیکن علاج کے باوجود صبر کیا جائے تو یہ ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہاں اس عورت نے وہی کہا کہ اللہ کے رسول اس بیماری کی بنیاد کے پر میری شرمگاہ اوپن ہو جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ شفا دے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملنے والی ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں یعنی تمہیں دنیا کے اندر شفا مل جائے، لیکن تم چونکہ صبر نہیں کرو گی، اس آزمائش کے دور سے اپنے آپ کو نہیں گزارو گی، لہذا پھر جنت کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، اس کے لیے تمہیں کوشش کرنا ہوگا۔ لیکن اگر تم صبر کرتی ہو تو یہی ایک عمل تمہاری جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ عورت ذات تھی، انہیں دنیا کی طلب نہیں تھی، دنیا کی بیماریاں تکالیف برداشت ہے، کہا کہ اللہ کا رسول یہ مجھے گوارا ہے، میں برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے جنت چاہیے، البتہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ وہ عورت تھی اور اسے حیا بھی تھی، کہا کہ اللہ کا رسول اتنی دعا کیجئے کہ جب یہ دورہ میرے اوپر پڑے تو میری شرمگاہ ظاہر نہ ہو۔ اپنی حیا اور اپنی شرم کی بھی فکر ہے، جنت کی بھی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کی برکت سے آئندہ اسے اس طرح کا معاملہ درپیش نہیں ہوا۔ سوچئے کہ ایک عورت اپنی آخرت کی طلب کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا پیریڈ جو بڑا آزمائشی دور ہے، مرگی کا دورہ آسان نہیں ہوتا ہے، کب کس وقت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں، انسان راہ چلتے ہوئے دورہ پڑ جاتا ہے، روڈ کے پر گر جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ تو انسان جتنا صبر کرے گا اتنا زیادہ اس کے لیے معاملہ آسان ہوگا۔ بہرحال اس روایت کے پیش کرنے کا میرا مقصود یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کا مقصود آخرت کی کامیابی، آخرت کی نجات ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ روایت جسے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الفتن میں نقل کیا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، اور نبی جب قسم کھاتا ہے تو یہ اس معاملے کی نزاکت و اہمیت کی دلیل ہوتی ہے، ورنہ نبی ہماری طرح کہیں بھی قسمیں نہیں کھاتا، یا نبی کی قسمیں یوں ہی نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی قسم کسی معاملے کی اہمیت کو جتانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برابر مسلسل اور مکمل شدت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تم بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور وہی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرات کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کیا، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور برابر پابندی کے ساتھ برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کس بنیاد کے پر کہا؟ ہمیں یوں ہی نہیں کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لہذا ہم خیر امت بن گئے، نہیں. خیر امت کا یہ اعزاز کس بنیاد کے پر ملے گا؟ قرآن مجید نے اس کو بھی طے کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، بپا کیا گیا ہے. اب ایک مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اپنی تجارت، اپنی کامیابی، اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا جو صرف اپنے لیے جی رہا ہے. بلکہ مسلمان چراغ کی مانند ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جلا کر لوگوں کے لیے روشنی کا سامان فراہم کرتا ہے. قرآن مجید وہی کہہ رہا ہے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے بپا کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی محنت کی سراہنا کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ ایسا لگتا ہے شاید کہ اپنی جان آپ جو کم میں ڈال دیں گے اگر یہ اس حدیث کے پر یعنی قرآن مجید کے پر، دین اسلام کے پر ایمان نہیں لاتے. سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کتنی تھی کہ آپ اپنی جان جو کم میں ڈال دیں. کیا آج ہم اتنی محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کو سیکھنے کے لیے اتنا وقت لگا رہے ہیں؟ ہے ہمارے پاس اتنا وقت؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوسی سے باقاعدہ معاہدہ کر رکھا تھا، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا دور رہا کرتے تھے اوالی مدینہ کے اندر، اور وہاں سے آنا جانا اتنا ممکن نہیں تھا، اور پھر اپنی تجارت معیشت کی بھی فکر تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی سے جو پڑوس میں رہنے والا تھا معاہدہ کیا کہ ایک دن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کریں، جو بتائیں، وہ تمام چیزیں تم رات میں آ کر میرے سامنے شیئر کرو گے، اور دوسرے دن میں جاؤں گا، میں دن بھر کی تمام رودات جمع کروں گا اور تمہیں لا کر بیان کروں گا. اس طرح تمہارا دنیا کا معاملہ بھی چلے گا، دین کا بھی، اور میرا بھی چلے گا. اب سوچئے گا کہ دن میں پورے مہینے کے اندر 15 دن وہ دعوت و تبلیغ کے لیے، علم کے حاصل کرنے کے لیے لگا رہے، اور بقیہ 15 دن اپنی دنیا، اپنی معیشت کے لیے. کتنا وقت دے رہے؟ کیا ہم اتنا وقت دیتے؟ خطبات جمعہ جو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہے، بتائیے ہماری مسجدیں کیا واقعتاً اذان سے پہلے بھری ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں اتنی فکر ہے کہ آدھے گھنٹے کے خطبے کے لیے ہم وقت نکال سکیں؟ صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعرات کے دن آپ کے خطبے کو سننے کے لیے نکل جایا کرتے تھے، جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے، کہ خاص طور کے پر اہتمام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے سننے کا. دور دراز کے علاقے کے رہنے والے، قریب میں رہنے والوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو دور رہتے وہ جمعرات کے دن نکلا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنیں اور اس کے بعد واپس اپنے مقام پر چلے جاتے. یہ تھا ان کا اہتمام دین کے تعلق سے. ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ آج اگر ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یا دیگر عقیدے کی کتابوں کا، کون اہتمام کرتا ہے؟ کون اس کے بارے میں فکر مند ہے؟ کون ان تمام قسموں کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ جذبہ نہیں ہے تو آپ دین کی باتیں بھی مت کیجئے گا. جب جذبہ نہیں ہے، آپ دین کو وقت نہیں دے سکتے، دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو طعن و تشنیع کرنے، اعتراض کرنے کی بات ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ صرف اعتراضات کرنا، نکتہ چینیاں کرنا آسان ہوتا ہے، وقت دینا، علم حاصل کرنا اور اس کے جو تمام شروط و آداب ہے اس کے پاس و لحاظ کرتے ہوئے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا. آپ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص رات کے موقع پر، اسے رات کو اجالا چاہیے تھا، آگ کو روشن کیا، آگ کو روشن کرنے کے بعد اطراف کے جو کیڑے مکوڑے تھے آ کر اس آگ میں گرنے لگے، حالانکہ وہ انہیں اس آگ سے دور کر رہا ہے، اس لیے کہ اس آگ کے جلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیڑے مکوڑے آ کر گریں، بلکہ اس کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ مقصود تھا. اور وہی حالت تمہاری بھی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم کی اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اسی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو. میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کمر پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں کہنے کا مقصود یہ کہ اللہ نے جو جہنم بنائی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالے. جس طرح کے ایک آدمی کے رات کے وقت آگ روشن کرنے کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں آ کر کیڑے مکوڑے یا جانور گر جائے،
نہیں، بلکہ وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے، سردی کا موسم ہو تو اس سے گرمی حاصل کرنے کے لیے جلاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس میں آ کر گرے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے جہنم کو تیار نہیں کیا کہ ہمیں زبردستی لے جا کر اس میں ٹھوس دے، عذاب دے، سزائیں دے۔ اللہ وہی کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان رکھنے والے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تو تمہیں سزا دے گا۔ اور آج ہمارے یہاں پر ایمان اور ناشکری، ایمان کی کمی اور ناشکری دونوں پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد کے پر اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے گا کہ آپ کتنی محنت کے ساتھ امت کو تباہی سے، بربادی سے، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہے کہ ہم دوڑتے بھاگتے ہوئے اسی جہنم کی طرف لپک رہے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کہا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، برابر مسلسل پابندی کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، دعوت کا یہ کام نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور کے پر کہہ دیا او لیوشکن اللہ، قریب ہے، ممکن ہے ان یبعث علیکم عقابا، اللہ تمہارے پر ایسی سزا کو نازل کرے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو شرط رکھی گئی ہے۔ اب مثال بالکل واضح کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز ادا کرے، چاہے دن بھر ادا کرے، تہجد ادا کرے، آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھ لیجئے، عالم کی بات چھوڑ دیجئے گا، اس سے سوال کیجئے کیا اس کی نماز ہوگی؟ کیا اس نے تہجد ادا کیا وہ قبول ہوگی؟ جمعہ کی نماز ادا کی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وضو بنایا ہی نہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم دعوت و تبلیغ کا، لوگوں کے درمیان بھلائی کو پھیلانے کا، اللہ کے دین کو پہنچانے کا اور برائیوں سے روکنے کا کام نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تمہاری دعائیں نہیں قبول کروں گا، بلکہ ایسی سزا نافذ کر دوں گا کہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد جب تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ بتائیے کیا ہم واقعتاً اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم کو دیے؟ بڑے لیول کے پر علماء ہیں، دعات ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے مقام اور سطح کے پر دین کا کام کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ اپنے بچوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کے تعلق سے ذمہ دار ہے۔ بتائیے کیا ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ سکھائیں؟ اب اس کے لیے لازم ہے، اگر ہم خود دین کی تعلیم سے ناواقف ہیں تو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اپنی بیوی کو کیسے کہیں گے؟ نماز کی پابندی خود کیجئے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ نماز کا حکم دیتے رہو اپنے اہل خانہ کو، اس کے پر جمے رہو، یہ نہیں کہ ایک دو مرتبہ کہنے کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، مسلسل۔ اور یہاں پر یہ تو لازم ہے کہ اگر گھر کا ذمہ دار خود نماز نہیں پڑھتا تو اپنے بال بچوں کو کیسے نماز کی تلقین کرے گا؟ بچہ فوراً پلٹ کر کہے گا ابا آپ خود نہیں پڑھتے، ہم کو کہاں سے نماز پڑھنے کا بول رہے؟ تو لازم ہے کہ خود بھی نمازی بنو، اس کے بعد اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، نیکیاں خود اختیار کرو، اس کے بعد اسی نیکی کا اپنے بال بچوں کی تلقین کرو، انہیں اس بات کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جمے رہو، یہ نہیں کہ ایک دو مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے مسلسل اس کے بارے میں اپنے بال بچوں کو سمجھاتے رہیں، حکم دیتے رہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزقوں کے بارے میں مطالبہ نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، یعنی نماز کی ادائیگی ہمارے رزقوں میں برکت کا ذریعہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نماز ادا کرنے لگ جائیں، ہمارے بچے نمازی بن جائیں، کاروبار چھوڑ کر جائیں گے، جاب چھوڑ کر جائیں گے، دکان چھوڑ کر جائیں گے، ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزی کی فکر مت کرو، وہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ ہم روزی کی فکر کرتے ہیں، رزق کی فکر کرتے ہیں، رزاق کی فکر نہیں کرتے کہ رزاق روزی دینے والا تو رزاق ہے نا۔ کیا ہم نے واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسی امید وابستہ کی اور اللہ سے جیسی امید رکھنا چاہیے؟ نہیں، تو پھر ہمیں روزی کی وہ تمام برکتیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آنا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، چولہا نہیں جلا کرتا۔ حضرت عائشہ سے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اماں عائشہ
پھر کیسے آپ کا گزارا ہوتا؟ کہا کہ کھجور اور پانی کے اوپر زندگی کا گزارا ہوتا۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ سوچیے، ازواج مطہرات جو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے دلیل ہے، مثال ہے، اسوہ ہے، اپنے گھر میں 3 مہینہ چولہا نہ جلنے کے باوجود بھی صبر اور شکر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں دن بھر میں 3 ٹائم الگ الگ غذا کھانے کے بعد بھی زبان کے اوپر شکوے ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا تھا؟ دیکھا جائے تو 10 بائی 10 کا ایک روم تھا، اسی کے اندر ایک ازواج مطہرات کی باری لگی ہوئی تھی، ایک روم دیا گیا تھا، اتنا بڑا گھر تھا۔ بتائیے آج کے اعتبار سے کیا اس میں سویدھا آپ کہیں گے؟ اور اسی کے اندر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ یہ وہ خواتین ہیں جو جنتی خواتین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اور آج دنیا کی تمام تر سہولیات ملنے کے بعد کپڑا دھلنے کے لیے واشنگ مشین ہے، آپ مسالہ پیسنے کے لیے آپ کے پاس مکسچر ہے، اور ایک جھٹکے کے پر آپ کو ایندھن جلا کر ملتا ہے۔ ساری سہولیات کے ہونے کے بعد بھی زبان کے پر شکوے بند نہیں ہوتے۔ بتائیے اس قدر نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی ناشکری ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزارا ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق کی فکر مت کرو، رزاق کی فکر کرو، وہ تمہاری زندگی کے اندر رزق کی برکتیں نازل کرے گا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں بالکل واضح کہا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا اصل ٹارگیٹ، ہمارا اصل مشن دعوت و تبلیغ ہے، اور ہر کوئی اپنے مقام اور سطح کے پر اپنے بچوں اور جہاں تک اس کی ذمہ داری کا دائرہ ہے اس کے بارے میں مکلف ہے، سوال ہونے والا ہے۔ بیوی سے اپنے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، اہل خانہ جو ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا، باپ سے سوال ہوگا، اپنے بال بچوں کے بارے میں، ہر کسی سے سوال ہونے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کے یہاں پر جواب دہ ہونا ہے۔ یہاں ایک بات جو میں کہوں موجودہ تناظر کے اندر کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے دیگر شعبوں میں تو ہارا، مسلمان دیگر مقامات کے پر پیچھے رہ گئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں مسلمانوں کی ہار نہیں ہوئی ہے۔ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، اس میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آج پوری دنیا میں آپ کو لگ رہا ہے یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، فلاں جگہ مسلمان ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر دعوت کا کام کیے مسلمان ہو رہے ہیں؟ یہ دعوت ہی ہے جس کی بنیاد کے پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر مسلمان کبھی ہارا نہیں ہے، لہذا ہمیں اس فیلڈ میں سب سے زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ تاتاریوں کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کا فتنہ کتنا سنگین تھا، کہ انہوں نے بغداد کے لاکھوں مسلمان، اور ایک روایت کے مطابق تاریخ کی کہ 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا ان کے خون سے، اور انہوں نے مسلمانوں کے علمی ورثے کو پاٹ کر پل بنا دیا تھا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے دنیا سے اسلام کے علم کو اور اسلامی تاریخ کو مٹا دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا علمی سرمایہ، یعنی علمی سرمایہ بھی ضائع ہوا، مسلمانوں کی جان مال تمام چیزیں ضائع ہوئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دن میں ان لوگوں سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد دعوت کا کام بھی کرتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہی تاتاری جنہوں نے بغداد کے پر حملہ کرنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، اللہ نے انہی کو حرم کا پاسباں بنا دیا۔ علامہ اقبال نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ وہی ہے۔ تو کیا یہ ایسے ہی ممکن ہو گیا؟ یہ محنت کا نتیجہ، دعوت کا نتیجہ ہے کہ آپ دعوت کا کام کیجئے گا۔ اب یہاں قرآن مجید نے دعوت کے تعلق سے ایک اہم بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور میں بہت اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے۔ دعوت آپ کو کیسے دینا ہے؟ دعوت کی منزل اور مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا راستہ، اس کا پیٹرن، اس کا طریقہ کار طے ہے۔ کوئی اپنے طرف سے نہیں دعوت کا طریقہ بنا سکتا، یہ فلاں کا بنایا وہ یہ فلاں کا بنایا ہوا نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طریقے کے پر، اسی نہج کے پر دعوت کا کام ہوگا، کسی انسان کا بنایا ہوا رول اور ضابطہ چلنے والا نہیں ہے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ کسی انسان کا بنایا ہوا دنیا میں کسی مسلک کی طرف یا کسی امام کی طرف دعوت نہیں دینا ہے، دعوت اللہ کے راستے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ وہی راستہ ہے صراط مستقیم جو ہم کو جنت تک لے کر جائے گا، کوئی اور راستہ جنت تک لے کر نہیں جائے گا۔ دعوت کا حکم اللہ نے دیا، اس کا طریقہ، اس کا سلیبس، اس کا نصاب
اللہ طے کرے گا، ہم نہیں طے کریں گے۔ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کیسے دعوت دینا ہے؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 اسٹیپ بیان کیے گئے حکمت کے ساتھ۔ اب یہاں ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ کے حالت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اسے کون سی دوا سوٹ کرے گی، میں اسے کون سی دوا دوں گا تو جلد اس کے پر اس کا اثر ہونے والا ہے، یہ حکمت ہے۔ اسی بنیاد کے پر آپ دیکھیں پرانے ڈاکٹرز جو ہوا کرتے تھے ان کو حکیم آج بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ دوا دینے والا، کون سے پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی باڈی اور اس کی طبیعت کس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تو یہ ہوتا ہے حکمت۔ اس کے بعد ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت اور اس کا اثر لوگوں کے پر پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن نے جو بیان کی اس کے پیچھے سارے دلائل موجود ہے، وقت تو نہیں ہے کہ اس کے پر بات کی جائے۔ اور اس کے بعد آخری اسٹیپ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کڑھجتی کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، شبہات لا کر پیش کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے پر ان سے آپ مجادلہ کیجئے، ڈیبیٹ سے کیجئے گا۔ اس کا طریقہ بھی طے ہے، یہ نہیں کہ آپ غلط طریقے سے بھڑکاؤ انداز کے اندر، جیسا کہ ٹی وی شو کے پر آتے ہیں 5-5 ہزار کے پر بکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سوالات طے ہوتے ہیں، سیاسی مقصد ہوتا ہے، وہاں اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا نہیں بلکہ مسلمانوں کو بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جسے خود اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ جا کر بحثیں کرتا ہے، تو کیسے آپ بات کریں گے؟ اور وہاں چلا پکار ہو رہی ہے، چیخ و پکار ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیبیٹ سے نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ڈیبیٹ سے ہے، تو کیسے کرنا چاہیے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کا طریقہ کار انتہائی بہترین اور شاندار ہونا چاہیے۔ مقصد لوگوں کو پیغام پہنچانا ہونا چاہیے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بزن کرنا یا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رول ماڈل ہے، اس آیت کے اندر تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات کہوں کہ آج بھی غیروں کا نشانہ مسلمانوں کے اندر وہی لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، خاص طور کے بس سعودی عرب، کویت وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنے والے، اسلام کو پھیلانے والے سب سے شاندار طریقے پر یہی ہیں، اس لیے ٹارگیٹ یہ ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کو ٹارگیٹ کیا جائے گا تو دعوت کا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ آج دنیا میں جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں تبلیغ ہو رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، یہ مقصود ہے۔ تو میں دعوت کی اہمیت اسی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اغیار کو بھی پتا ہے کہ دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس کی بنیاد کے پر مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے، انہیں پتا ہے، لیکن اس کے لیے ویسا علم، ویسا طریقہ اور اسلام کے بارے میں ویسی نالج ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی جاہل آئے گا، جہالت کی بنیاد کے پر بجائے کام کرنے کے پورا ستیہ ناش کر کے چلا جائے گا۔ تو اسے جو اسلامی طور طریقے اس کے مطابق اس کو بجا لانا چاہیے۔ یہ اہمیت تھی جس کو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے موجودہ حالت کے تناظر میں رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فریضے کو کما حقہ سمجھنے، ادا کرنے اور اسے نبھانے کی توفیق دے۔ اس راہ کی جو مشکلات آتی ہیں اللہ ہمیں اس کے پر صبر کرنے اور اس کے باوجود ہمیں استقامت کی راہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسلمانوں کے جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ آج ہم فتنوں کا شکار ہیں اور یہ فتنے بہت ساری طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں ہر قسموں کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔